إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اما بعد سلسلہ تبیان حق کے متعلق اشکالات اور ان کے جوابات، آج اس سلسلے میں یہ چوتھی قسط ہے کہ جو جماعت المسلمین کے عقیدہ بیعت کے متعلق سلسلہ تبیان حق میں جو واضح ترین دلائل پیش کیے گئے کہ مسئلہ بیعت پر جماعت المسلمین کا موقف قرآن و حدیث، اجماع صحابہ اور اس امت کے اسلاف کے فہم کے بالکل مخالف ہے۔ اس بات کو نہ صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکہ خود جماعت المسلمین کی کتب سے ثابت کیا گیا کہ یہ عقیدہ بیعت جو جماعت المسلمین کا ہے موجودہ، یہ تکفیر پر مبنی ایک مردود عقیدہ ہے کہ جس کی پشت پر قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم اور اجماع قطعا نہیں ہے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق جماعت کے دیگر افراد اس عقیدے کے دفاع کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور انہی کوشش کرنے والوں میں ایک سفیان بن اشتیاق صاحب بھی ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس عقیدے کا دفاع کیا جا سکے۔ ان کے ان اعتراضات کا جواب آپ سلسلے وار سن رہے ہیں۔ سفیان صاحب نے سلسلہ تبیان حق میں اٹھائے گئے اعتراضات کے متعلق ایک اور بڑی عجیب و غریب بات اپنی اس ریکارڈنگ میں کہی تھی۔ آپ پہلے اس بات کو سن لیجئے، پھر اس کا جواب سماعت فرمائیے۔ پڑھ کر سناؤں گا، کیونکہ اس آڈیو کو سنتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ یہ جو اعتراض اس میں جاہلیت کی موت پر کیا جا رہا ہے، یہ آج سے تقریباً 25 سال یا 26 سال قبل ایک صاحب جو جماعت المسلمین میں موجود تھے، وقار علی صاحب، اور وہ اس سے نکلے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کتابچہ لکھا تھا، جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر، اور اس کتابچے میں تقریباً یہی اعتراضات جو کہ کیا کہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ہم پر آزمائش ہے کہ جب بھی کوئی شخص اختلاف پر یا ضد پر آتا ہے یا اپنے کسی مفاد پر اٹھتا ہے تو وہ پھر وہی باتیں کرتا ہے۔ یہی چیز میں تمام لوگوں میں دیکھتا آ رہا ہوں، اللہ رب العالمین ہماری اس میں اصلاح فرمائے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر یہ ایک کتابچہ ان کا لکھا ہوا تھا، اور اس میں بالکل یہی چیز انہوں نے بیان کی کہ ہر جگہ جاہلیت سے مراد کفر نہیں ہوتا ہے۔ ان کے صفحہ نمبر 31 پہ لکھا ہوا جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر کے
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کسی معاملے یا کام کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے یا زجر و تنبیہ، یہ الفاظ آپ سن رہے ہیں کہ یہ آڈیو میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ وہی الفاظ یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ زجر و تنبیہ کے طور پر مبالغے کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بات سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں، اس پر جھگڑا ہی نہیں۔ ہر جگہ جاہلیت کے معنی کفر کے ہرگز نہیں لیے جائیں گے، اس بات پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ جی سفیان صاحب، یہ گمان کرنے کی جو عادت آپ کو ملی ہے اپنے والد محترم سے ورثے میں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ امید ہے آپ کو اس بات کا ترجمہ آتا ہوگا۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا گمان کر لیا کہ سلسلہ تبیان حق میں جو بھی اعتراضات اٹھائے گئے وہ سب کے سب جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر نامی کتابچے سے پڑھ کر اعتراضات کیے گئے ہیں، جبکہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر نامی کتابچہ میں نے کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے۔ سلسلہ تبیان حق کے سلسلے میں جب میں آپ سے یا جماعت کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں نے یہ کتاب اٹھا کر دیکھی نہیں ہے، میری اپنی لائبریری میں یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو کڑیاں ملانے کی عادت آپ کو ورثے میں ملی ہے، اس سے آپ لوگوں کو توبہ کر لینی چاہیے۔ ہر ایک کے متعلق آپ لوگ طرح طرح کے گمان کر کے باتوں کو پھیلا دیتے ہیں، آج آپ خود اس کا وبال بھگت رہے ہیں کہ جیسا آپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ویسا آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسی کردار کشی آپ نے کی ہے ویسی کردار کشی آج آپ کی جا رہی ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا اب بھی توبہ کر لیجئے اور چھوڑ دیجئے یہ باتیں کہ جب کسی بندے کو اختلاف کرنا ہوتا ہے یا وہ اپنے کسی مفاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں تو عرصہ دراز سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں۔ آپ کی عمر ہے کتنی جناب، جو آپ اتنی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہیں؟ کہ میں تو عرصہ دراز سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کیا ہے جماعت کے اندر؟ سونے کا چمچہ لے کر تو آپ اٹھے تھے یہاں پر۔ دین کا علم آپ نے جو سیکھا اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کی عربی عبارات کے پڑھنے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ قرآن کی آیات کا غلط پڑھنا آپ کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ سنجیدگی آپ لوگوں کے قریب سے گزری نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی تشریحات کرنا آپ کو ورثے میں ملا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں عرصے سے دیکھتا آیا ہوں۔ آپ نے دیکھا کیا ہے جماعت کے اندر؟ یہی دیکھا ہے آپ نے کہ جب بھی کوئی عالم کھڑا ہوا جس نے جماعت کے کسی بنیادی عقیدے کے متعلق کوئی سوال اٹھایا ہے، قرآن و حدیث کی روح سے، صحابہ کرام کے فہم اور اجماع کی روح سے، محدثین کے فہم کی روح سے، امت کے اسلاف کی سوچ کے مطابق جو خود ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تو آپ نے کہہ دیا، اور آپ کے ہاں علماء مانے جانے والے لوگ یا امراء مانے جانے والے لوگ، ان کے پاس یہی چند جملے ہیں مخصوص جو وہ ہر عالم کے لیے استعمال کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ فتنہ انگیز ہیں، کسی مفاد کے لیے اٹھے ہیں، ان کا کام اب نہیں چل رہا، انہوں نے جو کرنا تھا جماعت کے ساتھ وہ کر دیا، ان کو امیر بننا تھا، لہٰذا اب یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اب یہ باتیں کر رہے ہیں، اب ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ آپ سب کے پاس ان باتوں کے علاوہ ہے کیا؟ دلیل تو آپ دے نہیں سکتے۔ کردار کشی آپ لوگوں کے لیے پسندیدہ مشغلہ ہے، اس سے توبہ کیجئے، اب بھی وقت ہے توبہ کیجئے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آگے چل کر سفیان صاحب نے اسی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ میتتاً جاہلیہ میں جو جاہلیہ کا جو لفظ ہے، ہم نے یہ کب کہا کہ جاہلیت سے مراد ہر جگہ کفر ہے؟ اس بات پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ آپ دوبارہ سنیے انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ یہ
الفاظ آپ سن رہے ہیں کہ یہ آڈیو میں بیان کیے گئے ہیں، جو کہ وہی الفاظ یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ زجر و تنبیہ کے طور پر مبالغے کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ بات سے ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں، اس پر جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ جاہلیت کے معنی کفر کے ہرگز نہیں لیے جائیں گے، اس بات پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ جی جناب، ہر جگہ جاہلیت کے معنی کفر کے نہیں لیے جائیں گے، اس بات پر تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ جب کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ ماتا میتتن جاہلیہ میں جاہلیت سے مراد کفر لے لیں اور دیگر احادیث میں جاہلیت سے مراد کفر نہ لیں؟ یہ استثناء آپ کو کس نے سکھایا؟ مجھے تو آپ کے عربی قواعد پر اب جو آپ نے بیان کیے ہیں ان پر حیرت ہے، جو آگے چل کر میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کہ آپ نے ماتا میتتن جاہلیہ میں جاہلیہ کو مفعول مطلق بنا دیا، جبکہ یہ آپ کا جہل مطلق ہے کہ آپ نے ماتا فعل ماضی کا مفعول مطلق بنتا ہے میتتن، آپ نے جاہلیت کو مفعول مطلق بنا دیا۔ یہ عربی آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے آپ کو عربی کا معلم جو پڑھائی تھی جب آپ بچے تھے، میں نے تو آپ کو یہ سبق نہیں پڑھایا، نہ میں نے آپ کو یہ عربی سکھائی ہے۔ آپ نے یہ کہاں سے سیکھی، کس کتاب میں پڑھی؟ میری بھی رہنمائی فرمائیے تاکہ میں بھی اس استاد سے جا کر عربی سیکھوں کہ جو یہ سکھا رہا ہے کہ ماتا میتتن جاہلیہ میں جاہلیہ مفعول مطلق ہے، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ یہاں پر جاہلیت سے مراد کفر ہے، اسلام سے خروج ہے، جبکہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی جا چکی ہے اور یہ بات سمجھنے والے سمجھ چکے ہیں بفضل اللہ۔ اور وہ عقیدہ بیعت کے معاملے میں جماعت المسلمین کے اس متشددانہ رویے سے، اس متعصبانہ عقیدے سے رجوع کر چکے ہیں۔ بہت سے الحمدللہ علی الاعلان رجوع کر چکے ہیں، اور بہت سے مجھ سے رابطے میں ہیں جو اعلان اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے رشتے ہیں، تعلقات ہیں، معاملات ہیں۔ وہ مجھے الحمدللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم کھل کر اعلان نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کو جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کے رشتے وغیرہ ختم کر دیے جاتے ہیں، بچوں کو ماں باپ سے دور کیا جاتا ہے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے دور کیا جاتا ہے، لوگوں کو مرکز سے بے دخل کیا جاتا ہے، ان کے کاروباری معاملات اور نجی معاملات پر انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ ہر بندے میں یہ باتیں برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا وہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر چکے ہیں بفضل اللہ۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی اس ریکارڈنگ میں بات پیش کی ہے وہ عربی قواعد کے اعتبار سے، عربی عبارات کے پڑھنے کے اعتبار سے اور فہم دین کے اعتبار سے اتنی عجیب و غریب ہے کہ میں اس پر تبصرہ نہ کروں تب بھی کافی ہے۔ البتہ آپ کی زبانی میں لوگوں تک وہ بات پہنچا دیتا ہوں تاکہ لوگ خود سمجھیں کہ کیا معیار ہے جماعت المسلمین کا موجودہ، اور وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی صحیح بخاری کتاب العلم میں، جو قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہے کہ علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھا لیے جانے کے ساتھ۔ جب اللہ رب العزت کسی عالم کو نہ چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، پھر عوام ان جاہلوں کے پاس آ کر سوال کریں گے۔ فافتوا بغیر علم، اور وہ لوگ جو سرداران قوم ہوں گے لیکن مطلقاً جاہل ہوں گے، وہ لوگوں کو بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے۔ فضلوا واضلوا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا آج جماعت المسلمین میں کہ علماء کو ایک ایک کر کے باہر کیا جا رہا ہے،
اور اپنے ہاتھ میں اس قوم کی سرداری کو لیا جا رہا ہے، اور عوام مجبور ہیں اطاعت کے نام پر، اور جا جا کر آپ جیسے لوگوں سے ہی سوالات کر کے وہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور آپ ان کو گمراہ کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس سے باہر آ جائیے۔ آپ لوگوں کے لیے اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی اصلاح فرما دے، کیونکہ آپ لوگوں کو خیر خواہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ نَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ سنیے، آپ نے عربی قواعد کا کیسا نمونہ پیش کیا ہے عوام کے سامنے۔ اس آڈیو میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ باب امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ کیا باندھا ہے۔ یہی بات جماعت المسلمین یا جماعت التکفیر کے صفحہ 31 پہ شاہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں، اور وہی الفاظ کے ساتھ کہ دیکھیے امام بخاری نے اس حدیث پر باب کیا باندھا ہے، اور اس کے ساتھ وہی باب المعاصی من امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتقاب۔ آگے بڑھنے سے پہلے ولا یکفر صاحبها یہ کہاں پڑھ لیا آپ نے؟ ولا یکفر صاحبها بارتکابها، یہ ہے اصل عبارت۔ جب آپ عبارت ہی غلط پڑھیں گے تو ترجمہ کیسے درست کریں گے؟ اور جب ترجمہ ہی درست نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ہم خود علم حاصل کریں، اس کے بعد لوگوں کے سوالوں کے جوابات دیں۔ یہ کیا ہے کہ ہر بچے کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کی علم کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے اعتبار سے پیالہ لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور لوگ اپنی پیاس بجھا کر سمجھتے ہیں کہ ہماری پیاس بجھ گئی۔ اس چیز سے جماعت المسلمین کا جو امیج خراب ہوا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آگے سنیے آپ کے کیا فرمودات ہیں۔ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں پڑھ کے کہ تحقیق کے مزید میں تحقیق کا فقدان کا میں 25 سال قبل ہم ان تمام باتوں کے جوابات دے چکے ہیں۔ اگر مطالعہ ہم اپنا جاری رکھیں تو ضرورت ہی نہ پڑے کہ ہم کسی کے بہکاوے میں آ جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے ابن حجر نے جو اس پر شرح باندھی ہے وہ بالکل مناسب ہے، اور اس سے ہم بالکل اقرار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے کیا ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 268 میں انکم امرؤ فیک جاہلیہ التنوین للتقلیل والجاہلیہ ما کان قبل الاسلام، کہ بے شک یہ جو الفاظ ہیں کہ تم میں ابھی جاہلیت موجود ہے، یہاں جاہلیت ان پر تنوین موجود ہے۔ وہ لوگ جو عربی قواعد جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جب حرف تنکیر اسم پر لگ جائے جو کہ نکرہ کی علامت ہوتی ہے تو اس تنوین کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایک یا کچھ۔ کیا معنی ہوتے ہیں؟ کوئی ایک یا کچھ۔ اور اسی چیز کو ابن حجر بھی یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ التنوین للتقلیل، کہ تنوین جو ہے وہ قلت پر دلالت کر رہی ہے کہ تم میں جاہلیت کی کچھ خصلت موجود ہے۔ جاہلیتن کی جو تنوین وہاں موجود ہے وہ وہاں اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ کچھ خصلت موجود ہے، کلیتاً تمہارے اندر ابھی جہالت نہیں آئی ہے۔ اور وہ الفاظ جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں صحیح مسلم میں ہے، اس میں کیا ہے؟ من مات ولیس فی عنقی بیع مات میتۃ جاہلیہ، کہ وہ شخص جو مر جائے اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت موجود نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہاں عربی قواعد کے حساب سے مفعول مطلق موجود ہے کہ جب کسی فعل کا مصدر مزید مضبوطی کے لیے مفعول بن کر اس فعل کے ساتھ آ جائے تو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں، اور یہاں یہی ہے ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ سختی کے ساتھ اور اس پر مزید تنبیہ کے ساتھ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ الغرض یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے اس میں
جاہلیت کی ایک خصلت مراد ہے، اور جو ماتا میتتن جاہلیہ ہے اس سے مطلقاً جاہلیت مراد ہے، یعنی کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جو کہ کفر کا زمانہ ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ انکم امرؤ فیک جاہلیہ میں جاہلیت پر تنکیر ہے، یعنی تنوین ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے الفاظ پر آپ زور دیتے ہیں التنوین للتقلیل، کہ تنوین قلت پر دلالت کرتی ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے فراموش کر دیا، کیسے نظر انداز کر دیا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ میں جاہلیت پر تنوین ہے، اور ماتا میتتن جاہلیہ میں آپ کو جاہلیت پر تنوین نظر نہیں آئی، یا آپ وہ تنوین دیکھنا نہیں چاہتے؟ میں اس عربی قواعد کے سنہرے اصول پر کچھ نہ کہتا، لیکن آپ نے اپنے اعتراض کی عمارت ہی اس بنیاد پر کی ہے کہ جی جب تنوین آ جائے تو پھر اس سے مراد جو ہے وہ کچھ ہے جاہلیت، اور جب تنوین نہ آئے تو وہ مستقل جاہلیت ہے، جسے آپ بار بار جہالت کہتے ہیں۔ جہالت میں اور جاہلیت میں فرق ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی، اس کا بھی خیال رکھا کیجئے۔ پھر آپ نے اس ماتا میتتن جاہلیہ میں جو جاہلیت پر تنوین تھی اس کو نظر انداز کر دیا اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر مفعول مطلق کا ایسا نرالا اصول لے کر آئے ہیں آپ جس کے مطابق یقیناً ماتا میتتن میں سے میتتن تو مفعول مطلق بنتا ہے، اور مفعول مطلق کیا کرتا ہے؟ عربی کا معلم حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 162 سے لے کر 164 تک آپ یہ پوری بحث پڑھ لیجئے، آپ کو اپنے اس سنہری اصول کے متعلق کوئی بات بھی اس میں نہیں ملے گی۔ اگر اس میں آپ کو کچھ ملے گا تو صرف اتنا ملے گا، اگر کسی فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر لایا جائے جس سے اس فعل کی تاکید یا نوعیت اور کیفیت یا تعداد مقصود ہو تو اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں اور وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی فعل کا مصدر لایا جائے۔ اب مجھے بتائیے، کیا جاہلیت ماتا کا مصدر ہے یا میتتن ماتا کا مصدر ہے؟ اگر میتتن ماتا کا مصدر ہے تو پھر میتتن سے تو یقیناً مفعول مطلق ہونے کے ناطے سے اس کی تاکید ظاہر کی جا سکتی ہے، لیکن اگر جاہلیت اس کا مفعول مطلق ہے اور نہ جانے کس قاعدے سے ہے، میں نے نہ قاعدہ ایسا پڑھا ہے نہ کبھی زندگی میں پڑھایا ہے، آپ نے وہ قاعدہ کہاں سے پڑھ لیا کہ ماتا تو فعل ہے لیکن مصدر اس کا جاہلیہ ہے، جبکہ عربی قواعد کی ابجد سے بھی جو واقف ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ مفعول مطلق میں فعل کا اپنا مصدر آتا ہے یا مرادف آتا ہے۔ آپ نے تو ماتا کا مفعول مطلق جاہلیہ کو بنا دیا اور وہاں بھی تنوین کو بھول گئے، التنوین للتقلیل ابن حجر کے الفاظ کو بھول گئے اور کہہ دیا کہ یہاں تو کفر مراد ہے لیکن وہاں جاہلیت کی خصلت مراد ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، کیسے آپ فیصلے کرتے ہیں، کیسے آپ تراجم کرتے ہیں، کیسی آپ تشریحات کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے عربی قواعد کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ یہ استہزاء کرتے ہیں۔ کاش کہ آپ لوگ اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ حق اور سچ کیا ہے۔ اس کے بعد سفیان صاحب نے مجھ پر ترجمے میں خیانت کرنے کا سنگین الزام لگایا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ اب تک تو میں کسی قدر ان کی اصلاح کر رہا تھا عربی کے معاملے میں کہ ان کو سمجھا سکوں کہ آپ عربی ترجمے میں اور عبارات کے پڑھنے میں کس قدر خطائیں کر چکے ہیں صرف محض ایک بیان کے اندر۔
لیکن یہاں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عربی تو اپنی جگہ حضرت اردو سے بھی ناواقف ہیں، اور اپنی ناواقفیت کے باوجود دوسروں پر خیانت کے الزامات لگا رہے ہیں۔ آپ سنیے سفیان نے اپنی ریکارڈنگ میں کیا کہا ہے۔ اور گمراہی کی موت کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں لے جایا جائے۔ میں آپ کو ان کے الفاظ دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ وہ وہاں پر یہ خیانت کی گئی ہے کہ علی ضلال، ان کا ترجمہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر یہ ترجمہ کیا جاتا تو وہ تو پوری عمارت جو کہ تعمیر کی جا رہی ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ جی، تو فرماتے ہیں کہ خیانت کی گئی ہے، علی ضلال کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اگر ترجمہ کیا جاتا تو ان کی یہ عمارت دھڑام سے گر جاتی۔ اب میں آپ کو اپنی آواز میں کہ جس پر انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ علی ضلال کا ترجمہ خیانت کرتے ہوئے نہیں کیا گیا، وہ سنا دیتا ہوں، اور پھر آپ کے اردو لغت کے علم کو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کیجئے کہ ترجمہ علی ضلال کا کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا۔ سنیے، جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے، اور لکھتے ہیں والمراد بالمیتۃ الجاہلیہ وہی بکسر المیم حالۃ الموت کموت اہل الجاہلیۃ علی ضلال وليس له امام مطاع لانهم كانوا لا يعرفون ذلك، کہ لفظ میتا جو میتتن جاہلیہ میں ہے، یہ میم کی کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی میم کے نیچے زیر ہے، میتا نہیں ہے، میتا ہے، اور جاہلیت کی موت سے مراد اہل جاہلیت کے لوگوں جیسی حالت موت ہے جو بے راہ روی پر تھی، میتا نہیں ہے، میتا ہے، اور جاہلیت کی موت سے مراد اہل جاہلیت کے لوگوں جیسی حالت موت ہے جو بے راہ روی پر تھی۔ آپ نے سن لیا کہ ترجمے میں کہا گیا کہ اہل جاہلیت جیسی موت جو بے راہ روی پر تھی، جو بے راہ روی پر تھی، علی ضلال کا ترجمہ کیا گیا جو بے راہ روی پر تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ خیانت کی گئی ہے، ترجمہ نہیں کیا گیا علی ضلال کا۔ تو میں آپ کے سامنے فیروز اللغات جو اردو کی سب سے معروف لغت ہے، اس میں کیونکہ عربی کا ترجمہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اب تو مجھے اردو کے ترجمے کر کے سمجھانا پڑے گا۔ صفحہ نمبر 247 پر لکھا ہے بے راہ، ترجمہ گمراہ، پھر لکھا ہے بے راہ رو، غلط راستے پر چلنے والا، پھر لکھا ہے بے راہ روی، بد چلنی۔ اب ان کو بے راہ روی کا ترجمہ نہیں آتا تو علی ضلال کا ترجمہ انہیں سمجھ نہ آ سکا، اور اس ناسمجھی میں انہوں نے خیانت جیسا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ اس معاملے پر میں یہی کہوں گا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ ہم اپنا شکوہ اللہ کے سامنے کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے کیا کہیں، آپ کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ اردو لغت کیا ہے، عربی لغت تو دور کی بات ہے۔ اس کے بعد کمال ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے میری آواز میں عربی عبارت تو جس قدر ان کے فائدے میں تھی اتنی سنا دی، ترجمہ نہ کرنے میں خیانت کا الزام بھی عائد کر دیا، اور پھر دوبارہ اپنے الزام کو دہراتے ہوئے فرمایا حذف کر دیا گیا اور گمراہی کو نکال کر باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی گئی۔
الغرض یہ ایک چیز تھی جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. کہتے ہیں ترجمہ حذف کر دیا گیا. ترجمہ میں نے حذف کیا ہے یا آپ نے حذف کیا ہے، یہ فیصلہ سامعین خود کر لیں گے. آپ نے فتح الباری کی عبارت کو پڑھا ہے اور آپ نے ترجمہ نہیں کیا، میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. تو تشریح جو کہ پیش کی گئی ہے وہ میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دوں. والمراد بالمیتۃ جاہلیۃ وہی بکسر المیم حالۃ الموت کموت اہل الجاہلیۃ علی ضلال وليس له امام مطاع لانهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد انه يموت كافرا بل يموت عاصيا. کاش کہ اس آخری عبارت کا ترجمہ یہ پیش کر دیتے تو یہ ساری تکلیف جو اٹھانی پڑ رہی ہے یہ وقت ہم سب کا بچ جاتا. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَنَّهُ يَمُوتُ كَافِرًا، اس ماتا میتتن جاہلیہ سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ کافر مرے گا، بل یموت عاصیہ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عاصی گناہ گار مرے گا. یہ ترجمہ آپ کر دیتے لیکن آپ کو معلوم تھا کہ یہ ترجمہ کر دیا تو عمارت دھڑام سے کس کی گرے گی، اور اسی لیے آپ نے ترجمہ نہیں کیا. میں آپ پر خیانت کا الزام نہیں لگاتا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ سے ڈریں اور لوگوں کے سامنے حق بیان کیجئے. یہ تو کچھ آپ کے سامنے عربی لغت اور اردو لغت کے معاملے میں جو مجھ پر الزامات لگانے والے ہیں ان کی علمی حیثیت رکھی گئی. اب بات کریں گے فتح الباری کی اور اس کے متعلق مجھ پر لگائے گئے دوسرے الزام کی کہ جناب یہ الفاظ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ہیں ہی نہیں، یہ الفاظ تو کسی اور کے ہیں. اس الزام کی کیا حیثیت ہے یہ انشاءاللہ تعالی سلسلہ تبیان حق کے متعلق اشکالات اور ان کے جوابات قسط نمبر 5 میں آپ سماعت فرمائیں گے. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.